اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی خصوصیات اور اس کے مضامین کا احاطہ کسی بشر خاکی کے لیے یقیناً ناممکن ہے، لیکن ہم اپنی محدود علمی صلاحیتوں کی روشنی میں اتنا تو یقیناً جان سکتے ہیں کہ یہی ذریعہ ہدایت ہے، یہی ذریعہ شفاعت ہے، یہی ذریعہ قرب الہی ہے، یہی ذریعہ مغفرت خداوندی ہے۔ یہ قرآن ہی باعث برکت ہے، یہ قرآن ہی باعث رحمت ہے، قرآن ہی باعث دوا ہے، قرآن ہی باعث شفا ہے، قرآن ہی باعث نصیحت ہے، قرآن ہی باعث موعظت ہے، یہی ذکر الہی ہے، یہی نور خداوندی ہے، یہی پیغام الہی ہے، یہی انعام خداوندی ہے۔ یہ قرآن ہی کلام الہی ہے، یہ قرآن ہی حکم خداوندی ہے، یہ وحی ہے الہی ہے، یہ علم خداوندی ہے۔ قابل تعریف بھی یہی ہے، قابل عظمت بھی یہی ہے، قابل تقدیس بھی یہی ہے، قابل ترویج بھی یہی ہے، قابل تکریم بھی یہی ہے، قابل تسلیم بھی یہی ہے، یہی شرافت والا ہے، یہ قرآن ہی کرامت والا ہے، یہ کتاب ہی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یہ کتاب ہی احکامات الہیہ کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی حبل متین ہے۔ دلوں کی بہار بھی یہی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی یہی ہے، دکھوں کا مداوا بھی یہی ہے، غموں میں سہارا بھی یہی ہے۔ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، اسی میں کائنات کی بقا ہے، اسی میں قوموں کا عروج و زوال ہے، اسی میں شان رب ذوالجلال ہے، اسی میں ایک نیکی کا 10 نیکیوں کی صورت میں جواب ہے، اسی کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اسی میں نیکوکاروں کے لیے جزا ہے، اسی میں بدکاروں کے لیے سزا ہے، اسی میں پرہیزگاروں کے لیے انعام ہے، اسی میں گنہگاروں کے لیے عبرت کا مقام ہے، اسی کے پڑھنے پر دلوں کا اطمینان ہے، اسی پر عمل کرنے میں دونوں جہانوں کا آرام ہے، اسی میں الرحمن علم القرآن کی فصاحت ہے، اسی میں خلق الانسان علمہ البیان کی بلاغت ہے، اسی میں ونہى النفس عن الہوى کی صدا ہے، اسی میں فإن الجنة هي المأوى کی جزا ہے، اسی میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ جنتان ربہ جنتان کا بیان ہے، اسی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی شان ہے، اسی میں حور مقصورات فی الخیام کی خبر سعید ہے، اسی میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کی نوید ہے۔ یہی رسول کا معجزہ بھی ہے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے، یہی علوم و معارف کا خزینہ بھی ہے، یہی اسرار و رموز کا گنجینہ بھی ہے۔ قرآن ہی میں ذکر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی میں بیان آن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی میں ما ودعاک ربک وما قلی کی صدا ہے، اسی میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی عطا ہے۔ واللیل میں گیسوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، والشمس میں روئے مجتبیٰ کی شان ہے، الم نشرح لک صدرک میں شرح صدر کی سعادت ہے، ورفعنا لک ذکرک میں رفع ذکر کی بشارت ہے، لا ترفعوا اصواتکم میں آداب بارگاہ رسالت کا بیان ہے، کجہری بعدکم لبعاد میں حبط اعمال کی صورت میں انجام ہے، اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسولہ پر
عمل جزو ایمان ہے، وتعذروہ وتوقروہ کے بغیر عمل بھی ناتمام ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی جس طرح تلاوت برکت اور ثواب کا باعث ہے، اسی طرح اس کی سماعت بھی انتہائی برکت اور ثواب کا باعث ہے۔ خود ایک موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے قرآن مجید کی تلاوت کی خواہش ظاہر فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کریم پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھوں؟ حالانکہ قرآن کریم تو آپ ہی پر اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسے پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان بین الاقوامی شہرت یافتہ خوشلحان قاری شیخ سعد شاہد نعمانی الروزہ اکیڈمی لندن کے شعبہ قرآن کے نگراں بلکہ نگران اعلیٰ اور دنیا بھر میں رائج مختلف لہجوں میں قرات کی خداداد صلاحیتوں سے آپ مالا مال ہیں، اور آپ کا شجر نسب 27ویں پشت میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے جا ملتا ہے۔ میاناز علمی اداروں اور حجاز مقدس کے نامی گرامی ائمہ کرام سے علوم قرآنی اور علوم حدیث کی تحصیل کی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درس و تدریس اور دنیا کی مشہور و معروف مساجد میں قرات کی سعادت آپ نے حاصل کی۔ الیکٹرانک میڈیا کی مشہور و معروف شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے سیمینارز میں آپ کو بطور خاص بلایا جاتا ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ اور گورنر مدینہ منورہ نے آپ کی حسن کارکردگی پر آپ کو اعزازات سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام مسجد الحرام شیخ عبد الرحمن السدیس کے استاذ شیخ عبد الماجد ذاکر کے علمی فیض سے آپ کا دامن سرشار ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آج بس ہم تلاوت سنیں گے، ان سے گفتگو کریں گے قاری سعد شاہد نعمانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آج آپ کی خوبصورت آواز سے پوری دنیا فیضیاب ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں بھی آپ حضرات کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ آج ہم سب کتاب اللہ کی تلاوت سنیں ماشاءاللہ، اور اس سے مستفید ہوں۔ جزاک اللہ۔